ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی نے ایک طرح سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس میں خصوصاً متاثر جو ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ آپ کی رائے اس معاملے میں آج کل بہت واضح طور پر سامنے آئی ہے اور لوگوں میں اب اس کو ایک قبول عام ملنا شروع ہوا ہے۔ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں اس اجتماع کے منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب حضرات کا بھی کہ آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی اور میری معروضات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ مجھ سے جس موضوع پر سوال کیا گیا ہے یہ کچھ تفصیل چاہتا ہے۔ پہلی چیز جو بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز کبھی ایک دن میں وجود پذیر نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے۔ ایسا تو بارہا ہوا ہے اور انسانی تاریخ سے اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وقتی طور پر کوئی تحریک اٹھی، کسی نقطہ نظر میں تشدد کا عنصر نمایاں ہوا اور پھر 10-20 سال میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اگر کسی چیز کے پس منظر میں کوئی فکر کار فرما ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ صدی 2 صدیاں لگ گئیں، تب کہیں جا کر اس سیلاب کا رخ موڑنا ممکن ہو سکا۔ اس وقت جو دہشت گردی ہمارے ملک میں ہے، پاکستان میں، جس نوعیت کی وارداتیں ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اگر میں ایک لفظ میں جواب دوں تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کا مذہبی فکر ہے۔ دیکھیے، ایک چیز مذہب اسلام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام تو اللہ کا دین ہے، یہ سب انبیاء کا دین ہے۔ اس کو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل محفوظ صورت میں دنیا کو دیا ہے۔ اس کی تمام اساسات قرآن و سنت میں ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہم کو منتقل ہوا ہے، لہٰذا اس میں تو کسی ترمیم تغیر کا کوئی سوال نہیں ہے اور نہ اس طرح کی کسی انتہا پسندی کے لیے اس میں کوئی بنیاد ہے۔ لیکن ایک چیز ہے مذہب اور ایک چیز ہے اس مذہب کی تفہیم سے، اس کے فہم سے، اس کو سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا فکر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس تھاٹ۔ تو یہ انسانی عمل ہے، یعنی جب آپ کسی مذہب کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں یا اس کی روایات کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو یہاں سے انسان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید ہم کو دی، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہم کو ملی، لیکن اس کو انسانوں نے اخذ کیا، انسانوں نے سمجھا اور آج بھی انسان ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو اس کو سمجھنے کا عمل ہے، اس کی بھی اب کوئی 12-13 صدیوں کی تاریخ ہے۔ اس سے جو چیز ڈیولپ ہوئی ہے، جو چیز پائے تکمیل کو پہنچ کر ہمارے ہاں پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کی بنیاد پر لٹریچر تصنیف ہو رہا ہے، تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اور خاص طور پر پچھلی 2 صدیوں میں جس کو بڑے پیمانے پر ایک موومنٹ کی یا ایک حرکت کی صورت دی گئی ہے، وہ مذہبی فکر زیر بحث ہے۔ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس مذہبی فکر میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اس انتہا پسندی کو پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت کی ہماری دنیا ہے، اس دنیا میں جن چیزوں کو آپ مسلمات کی حیثیت سے، مانی ہوئی باتوں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ان کے اور اس فکر کے درمیان ایک نوعیت کا کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، اور وہی در حقیقت ایک خاص رد عمل کا باعث بنتا ہے۔ میں نے اس پر بڑے تفصیل کے ساتھ امریکہ میں گفتگو کی تھی، اور وہ کئی گھنٹوں کے لیکچرز ہیں جس میں اس فکر کی میں نے تشریح کی ہے، بتایا ہے کہ اس میں
وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انتہا پسندی کا باعث بنتی ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے، وہ کیسے پیدا ہوئی. ظاہر ہے کہ ایک سوال کے جواب میں اس کی تفصیلات بیان کرنا تو یہاں ممکن نہیں ہے. آپ اس کو سن سکتے ہیں، وہ اس وقت ہر جگہ موجود ہیں. مختصر طور پر میں آپ کو چند مثالیں دے کے عرض کرتا ہوں. اس وقت دنیا میں یہ چیز عام طور پر مان لی گئی ہے کہ حکومت قائم کرنے کا صحیح، جائز، قانونی طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں. اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، عام طور پر اسے جمہوریت کہا جاتا ہے. مسلمانوں کا مذہبی فکر اس کو قبول نہیں کرتا. اس کے نزدیک، میں پھر عرض کر دوں کہ یہ میں مسلمانوں کے مذہبی فکر کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام یا مذہب اسلام کی بات نہیں کر رہا. مسلمانوں کا مذہبی فکر اس کو قبول نہیں کرتا. عام طور پر بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں مذہبی لوگ بھی انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، سیاسی عمل میں شریک ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو فکری سطح پر دیکھیں تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم اس کو محض ایک طریقہ کار کے طور پر اختیار کر رہے ہیں، ورنہ جمہوریت کی، لوگوں کے فیصلے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہ میں نے ایک مثال دی. اس وقت پوری دنیا میں یہ چیز مسلمہ حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ قومی ریاستیں وجود پذیر ہو گئی ہیں، ان کی سرحدوں کو ایک طرح کا تقدس یا حرمت حاصل ہے. عالمی سطح پر یہ مان لیا گیا ہے کہ ہر قوم کا حق خود ارادی قابل احترام ہے اور کسی دوسری قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس پر ٹر دوڑے، اس پر حملہ آور ہو. اصول میں یہ بات مانی گئی ہے اس وقت دنیا میں. لیکن ہمارا مذہبی فکر اس کو قبول نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے. غیر مسلموں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہے تو وہ ایک ناجائز حکومت ہے، وہ خدا کی زمین کے اوپر بغاوت ہے. ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. تو اس نوعیت کی اور بہت سی چیزیں ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا تھا جو اردو اور انگریزی میں بیک وقت شائع ہوا پاکستان کے 2 بڑے اخبارات میں. اس میں نے بالکل متعین کر کے یہ بتایا کہ ایسی چیزیں 10 ہیں. اس نوعیت کی چیزیں مسلمانوں کے مذہبی فکر میں چونکہ موجود ہیں، وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں. یہ جو آپ کے دینی مدارس ہیں اس میں نے بھی اسی نظام میں تعلیم پائی ہے، اس میں یہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. اس سے ایک ذہن بنتا ہے. جو ذہن اس سے بنتا ہے وہ اصل میں اس دور حاضر کے مسلمات کو قبول نہیں کرتا. اب آپ فرمائیں گے کہ یہ معاملہ تو آج نہیں ہوا. یقیناً یہ معاملہ آج نہیں ہوا. ہم نے اپنے بچپن میں یہی کچھ پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے دلائل جاننے کی کوشش کی، اور بھی بہت سے لوگ اس میں تعلیم پاتے ہیں. یہ انتہا پسندی دہشت گردی میں نہیں بدلی تھی. اس کے دہشت گردی میں بدلنے کا باعث پاکستان میں ہماری ریاست کے اداروں کا وہ اقدام بنا جس میں انہوں نے اسی مذہبی فکر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. یعنی یہ مذہبی فکر تو موجود تھا لیکن یہ وائلنس میں نہیں بدلا تھا، تشدد میں نہیں بدلا تھا. بطور ایک فکر، بطور ایک تھاٹ کے پڑھا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں کہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. یقیناً نہیں سکھائی جاتی، یہ فکر پڑھایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ فکر جو ہے یہ ایک ذہن بنائے گا، ایک نقطہ نظر پیدا کرے گا، اور ہر انسان میں یہ تمنا پیدا کرے گا کہ اگر کوئی موقع نکلتا ہے تو یہ جو چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں میں ان کو حاصل کرنے کی جد و جہد کروں گا. اس کا موقع ریاست پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ انہی مذہبی لوگوں کو جو اس فکر میں پرورش پاتے ہیں اور اسی فکر کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد اپنی مغربی اور مشرقی سرحدوں پر حاصل کرے گی. اس کے نتیجے میں مسلح تنظیمیں وجود میں آ گئیں، اور پہلی بار لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم اپنے ان مقاصد اور اس فکر کو دنیا میں روب عمل ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے. اصل میں یہ وہ رومانس ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. یہی لوگ ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ میں سامنے آئے ہیں. اس کی بنیاد یہاں سے ہے. اس لیے میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اب تو کم و بیش 30-35 سال ہو گئے مجھے یہ کہتے ہوئے
کہ اگر اس فساد کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے 3 اقدامات لازماً کرنے ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ یہ جو فکر ہے، یہ مذہبی فکر جس کا میں نے ذکر کیا، ریاست سے متعلق لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ اس کے بنیادی نکات کیا ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسے 10 نکات میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بنیادی نکات کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا آرگومنٹ ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو کس طرح غلط ہے۔ اس پر مسلمانوں کو اس زمانے میں ایجوکیٹ کرنا یہ گویا ایک مذہبی فریضہ بن گیا ہے۔ انتہا پسندی کا، دہشت گردی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلا قدم یہ اٹھانا پڑے گا کہ جو لوگ اس رو میں نہیں بہنا چاہتے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، یعنی ان کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے 2 کی مثال دی، یہ محض بطور مثال ہے۔ وہ 10 کے 10 نکات کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا آرگومنٹ ہے، ان میں کیا غلطی ہے، یہ فکر کیسے پیدا ہوا ہے۔ اس ایجوکیشن کی اب مسلمانوں کے ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا مذہبی فکر ریکنسٹرکٹ ہوگا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ علامہ اقبال نے اپنے آخری زمانے میں جو خطبات دیے ہیں اس کا انہوں نے عنوان رکھا تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن، تشکیل جدید۔ کیوں نام رکھا تھا؟ اس لیے کہ وہ اس صورتحال کو جان گئے تھے، یعنی انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور اگر ان کو ریکنسٹرکٹ نہیں کیا گیا تو پھر عالمی تہذیب کے ساتھ ایک تصادم پیدا ہو جائے گا۔ یہ وہ تصادم ہے کہ جس کی ابتدا ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس بات کو سنا نہیں اور اس کے بعد اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے نئی نسلوں کو، عام مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ کوئی اور راستہ خدا کی زمین پر موجود نہیں ہوتا لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم سب کو اسی فکر پر کھڑے ہونا چاہیے، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کی غلطی مسلمانوں پر واضح کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے پاس حکومتیں ہیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ 50 سے زیادہ ممالک میں مسلمانوں کے پاس حکومتیں ہیں، وہاں کے تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے۔ اور تعلیمی نظام کو بالخصوص پاکستان کے تناظر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یکساں تعلیم، پہلے 12 سال کی تعلیم جو معاشرہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، 12 سال کی تعلیم وسیع البنیاد ہوتی ہے، براڈ بیس ہوتی ہے، وہ معاشرہ دیتا ہے، والدین، معاشرہ، قوم فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو کیا دینا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، پھر وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ 12 سال کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے یہ نہایت اہم ہے کسی سوسائٹی کی تشکیل میں۔ یہ یکساں بھی ہونی چاہیے اور اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ اس میں پے در پے خامیاں ہیں، اس کے بعض حصے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو وہ مسجد ہے جس میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور ایک وہ مسجد ہے جس کو مسلمانوں کی اصطلاح میں جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ اس میں جمعہ کا ممبر قائم ہوتا ہے، اور مسلمانوں پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دن اس ممبر کو سنیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی قانون اور اسلامی شریعت میں وہ ممبر حکمرانوں کے ساتھ خاص ہے، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مولوی اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ممبر بدقسمتی سے حکمرانوں کے بجائے علماء کو منتقل ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب کم سے کم میرے ملک میں تو کوئی مسجد اللہ کی مسجد نہیں ہے، وہ یا دیوبندیوں کی ہے، یا بریلویوں کی ہے، یا اہل حدیث کی ہے، یا شیعہ کی ہے، یا سنی کی ہے۔ تو مسجد خدا کی مسجد ہو اور ممبر حکمرانوں کو منتقل ہو جائے، کیونکہ اسلامی قانون یہی ہے۔ یہ 3 اقدامات آپ کریں گے تو انتہا پسندی کے خاتمے کی ابتدا ہوگی۔ اس کے بعد یہ خواب دیکھیے گا کہ دہشت گردی کیسے ختم کرنی، ورنہ اصل میں آپ شاخیں کاٹ رہے ہیں، جڑیں پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ مختصر جواب ہے جو میں اس وقت دے سکتا تھا۔ آپ اس کو تفصیل سے سننا چاہیں تو غالباً 15-20 گھنٹے کے لیکچرز ہیں جن میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ فکر کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں خامی کہاں ہے، اس کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے۔